اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے دوستو، انسان کے رتبے بلند کر دینے والے اعمال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں جس سے گناہ مٹ جائیں اور بارگاہ الہی میں مرتبے بلند ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، مصیبت اور سختیوں پر صبر کرنا۔ اگر مسجد زیادہ فاصلے پر ہو تو نماز پڑھنے کے لیے پیدل جانا، کہ جس قدر زیادہ قدم اٹھیں انہیں اس قدر زیادہ ثواب ملے۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنا۔ سردی اور برف کے زمانے میں اچھی طرح اطمینان سے وضو کرنا، یہ ایسے نیک اعمال ہیں کہ گویا ایک مضبوط قلعہ ہے جس پر دشمن یعنی شیطان کبھی فتح نہیں پا سکتا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص وضو کرے اور پاک لباس میں رات گزارے تو رات بھر فرشتے اس کے ساتھ رہیں گے، اور رات کو جب اس کی آنکھ کھلے گی تو فوراً دونوں فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ باری تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کی مغفرت فرما جس نے باوضو رہ کر پاک لباس میں رات گزاری۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص رات کو باوضو اپنے بستر پر سوئے اور اسی شب اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شہید ہوگا، اس لیے کہ باوضو سونے والا ایسا ہی ہے جیسے روزے دار اور تہجد گزار۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت کے لوگ اس طور سے وضو کیا کریں گے جس طرح میں انہیں حکم دوں گا، پھر ان کو اس پانی کے ہر قطرے کے بدلے میں جو وضو کرتے وقت ٹپکے گا ایک جڑو محل بشت میں عطا کروں گا، جس کی چوڑائی اور لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نماز فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، اسلام لانے کے بعد تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے معراج کی رات میں جب میں بہشت کی طرف میرا گزر ہوا تو میں نے وہاں تمہارے جوتوں کی آواز سنی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کی حالت میں اپنے نزدیک سب سے پسندیدہ اور نیک عمل میں نے یہ کیا ہے کہ دن رات میں جس وقت وضو تازہ کرتا ہوں تو فوراً اپنے پروردگار کے لیے اپنے مقدور کے موافق کچھ نماز نفل تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں اسی وقت تازہ وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو اس کے ساتھ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ 6 باتیں ہیں جن میں خیر و برکت ہے: خدا کی راہ میں دشمنان خدا یعنی کفار کے ساتھ تلوار سے جہاد کرنا، رنج و مصیبت میں عمدہ طور پر صبر کرنا، گرمی میں روزہ رکھنا، باوجود حقدار ہونے کے اپنے ضروری سامان سے دستبردار ہو جانا، بارش میں یا گرمی کے موسم میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں سویرے حاضر ہونا، سردی اور برف باری کے موسم میں اچھی طرح سے وضو کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ مسلمان اور مومن وضو کریں، جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے وہ تمام گناہ
جس کی طرف اس نے دست درازی کی ہے پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اپنا منہ دھوتا ہے تو اس کے اندر وہ تمام گناہ جس پر اس کی نظر پڑی ہے پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں یا آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ جب سر کا مسح کرتا ہے اور ہر ایک بال پر پانی کا اثر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک بال کے عدد کے موافق اس کے مرتبے بلند فرماتا ہے اور اس کو شہیدوں کی نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر جب دونوں پاؤں دھوتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جن کی طرف اس نے قدم بڑھائے ہیں پانی کے ساتھ یا اس کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرب الہی کی نیت سے وضو کرنے میں کلی کرتا ہے پھر ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرتا ہے تو اس کے منہ اور ناک میں سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں پھر جب حکم خدا کے مطابق اپنا منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے تمام گناہوں کے آثار دھل جاتے ہیں۔ پھر جب دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی سب خطائیں انگلیوں کے ذریعے خارج ہو جاتی ہیں۔ پھر جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے تمام سر کے گناہ دھل کر گر جاتے ہیں۔ پھر جب دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے تمام گناہ پانی کے ساتھ انگلیوں کی راہ سے نکل جاتے ہیں۔ پھر فراغت کے بعد کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عزت و جلال کا اظہار ایسے الفاظ میں کرتا ہے جو اس کی ذات پاک کے لائق ہیں اور خلوص نیت اور حضور قلب سے خدائے پاک کی طرف متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس روز پاک تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ حضرت عتبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جب تم سے کوئی شخص وضو سے فارغ ہو کر شہادت کی انگلی اور چہرہ آسمان کی طرف کر کے صدقے دل سے یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تو اس کے لیے بہشت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ نمازی جب وضو سے فارغ ہو کر شہادت کی انگلی اور چہرہ آسمان کی طرف کر کے خلوص دل سے کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس دعا کا ثواب لکھ کر اس پر مہر لگا دیتا ہے۔ پھر وہ تحریر جس پر لکھتا ہے تہہ کر کے عرش الہی کے نیچے رکھ دیتا ہے اور اس طرح محفوظ رہے گی یہاں تک کہ قیامت کے دن کھول کر اس کو دے دی جائے گی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ کو ان تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی لوگ بستے ہیں، مسلمان بستے ہیں، ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہنچ جائیں اور وہ بھی ان سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے گا اور آپ کی پریشانیاں اور دکھ مصیبتیں دور فرمائے گا، آمین یا رب العالمین۔